تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے. آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے، آپ وقت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جائے گا، آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا. اب یہ اونچا درجہ دیکھیے، خدمت خلق ہے، کسی بھائی کی مدد ہے، اس میں وقت بھی لگ رہا ہے. کوئی ایسا شخص ہے جو مظلوم ہے اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ صاحب فلاں حاکم کے پاس جا کر بتائیے میری بات، وہ میری بات تو کوئی سن نہیں رہا ہے. تو اگر اس کی بات حق ہے اور آپ جا کر جو ہے شفاعت کرتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں، یہ شفاعت حسنہ کہلاتی ہے. اس میں بڑا اجر و ثواب ہے. آپ جائیں گے، اس انٹرسٹ بھی لگتا ہے، آپ اسے انٹرسٹ فری کروا لیں. ہمارے آفس میں بھی جی پی فنڈ تھا، میں نے انٹرسٹ فری کروایا ہوا تھا، وہ آپ فوراً کروا لیں، ریٹرن میں کریں، ہو جائے گا. اور اگر آپ کے ادارے میں نہیں ہوتا، ریٹائرمنٹ کے وقت جب آپ کو ملے تو آپ انٹرسٹ کی زیادہ کیلکولیشن کروا کے جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ خرچ کر لیں، اور جو سود والی رقم ہے بغیر ثواب کی نیت کے کسی بھی فلاحی کام میں لگا دیں، کسی غریب کو دے دیں، کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی نیت نہیں ہوتی. علی بھائی، آرمی میں ہر فوجی کا 200 روپے کاٹ لیا جاتا ہے، پینشن کے وقت دیے جاتے ہیں، اس پر انٹرسٹ بھی لگتا ہے، آپ اسے انٹرسٹ فری کروا لیں. ہمارے آفس میں بھی جی پی فنڈ تھا، میں نے انٹرسٹ فری کروایا ہوا تھا، وہ آپ فوراً کروا لیں، ریٹرن میں کریں، ہو جائے گا. اور اگر آپ کے ادارے میں نہیں ہوتا، ریٹائرمنٹ کے وقت جب آپ کو ملے تو آپ انٹرسٹ کی زیادہ کیلکولیشن کروا کے جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ خرچ کر لیں، اور جو سود والی رقم ہے بغیر ثواب کی نیت کے کسی بھی فلاحی کام میں لگا دیں، کسی غریب کو دے دیں. منافع لینے کے متعلق رہنمائی فرمائیے. جی بی فنڈ پر جو منافع ہے نا، آپ کا اوریجنل فنڈ تو اوریجنل ہے، لیکن جو اس پر انٹرسٹ لگتا ہے وہ سود ہے. تو آپ جب نکلوائیں گے حساب کر لیں گے کہ سود کتنا لگا ہے، اتنے مہینے میں یا اتنے دنوں میں کتنا سود لگا ہے. جتنا سود کا حساب ہے اس کو ایک طرف کر دیں، جو اوریجنل رقم ہے اس کو ایک طرف کر دیں. اوریجنل اصل رقم آپ کی ہے، اور جو سود لگا ہے وہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دیں بغیر ثواب کی نیت کے، کیونکہ اس میں آپ نے تو نہیں لگایا نا، تو اس لیے جان چھوٹ جائے گی. جی کی ہے والد صاحب کی، تو اس میں سے نا کچھ کٹوتی ہوتی ہے، وہ جی پی فنڈ دیتے ہیں، کیا یہ دینا جائز ہے یا نہیں جائز، یہ کلیئر کر دیں. جی بہتر، جی بہتر. جو بھائی نے بات کی جی پی فنڈ کی، تو اس کے دو آپشن گورنمنٹ دیتی ہے کہ آپ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. اگر آپ لیں گے تو لازماً اس میں سود بھی شامل ہوگا. جتنی اماؤنٹ آپ کی آپ نے ان کو جمع کروائی ہے وہ بینک میں جمع ہوتی رہتی ہے، اس پر پھر جو بینک سود دیتے ہیں وہ بھی آپ کو جب ریٹرن کریں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا، تو وہ سود آپ کے لیے حلال اور جائز نہیں ہوگا. تو اس وقت آپ کا اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ ہم یہ نہیں لینا چاہتے تو آپ بند کروا دیں. صحیح صحیح. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جب اینڈ پر جا کر آپ کو رقم ملے گی تو آپ کہیں گے سود ہم نے نہیں لینا، اور اہل تقویٰ نے ایسا کیا ہے سبحان اللہ کہ انہوں نے کہا نہیں جی میری جو جینون رقم تھی وہ مجھے دے دیں اور سود سارا سب نکال لیں. تو اس سے بچنے کے لیے ابھی بہتر ہے کہ آپ ابھی ان کو کہہ دیں جی ہم اپنے جی پی فنڈ میں سود نہیں لینا چاہتے. ملازم کو جو جی پی فنڈ اس کا ادارے والے کاٹ لیتے ہیں اور بعد میں اس میں انٹرسٹ دے کر اسے واپسی ریٹرن ملتا ہے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جی پی فنڈ ہے یا ڈی ایس پی فنڈ ہے یا اس طرح کے دیگر جو فنڈز ہیں، یہ گورنمنٹ اداروں میں بھی ملتے ہیں اور بعض پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی ملتے ہیں. بنیادی طور پر اس میں جو تنخواہ میں سے پیسے کٹ کر جمع ہو رہے ہیں وہ آپ کی ہی جو ہے وہ مال ہے، آپ کا ہی پیسہ ہے، ملکیت ہے، آپ کی ملکیت ہے، تو اس کا لینا آپ کے لیے جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے. یوں ہی بعض جگہوں پر کمپنی کنٹریبیوٹ جو ہے وہ کرتی ہے، اس میں اپنا حصہ ملاتی ہے، تو یہ بھی لینا جائز ہے کہ کمپنی کی طرف سے یا تو پارٹ آف دا ایگریمنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی سیلری کا پارٹ ہے یا بونس اور انعام کی حیثیت ہے. اب گورنمنٹ یا پرائیویٹ ادارے ان دونوں ہی اماؤنٹ کو مزید آگے کسی انٹرسٹ والے ادارے میں رکھتے ہیں، بینک میں رکھ دیتے ہیں، اور بینک اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرسٹ دیتا ہے، سود دیتا ہے. یہ سود حرام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے. اب جب جی پی فنڈ ملتا ہے تو ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ملتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو رقم اپنی ہے وہ بھی ملازم کے لیے حلال ہے، جو کمپنی کی طرف سے کنٹریبیوٹ ہوا وہ بھی ملازم کے لیے حلال ہے. البتہ جو سود ملا ہے وہ لینا جائز نہیں ہے. اب اگر سرکاری ملازم ہے تو اس نیت سے اگر وہ لیتا ہے کہ میں یہ پیسہ جو مستحقین بیت المال ہیں ان کو جو ہے وہ ادا کروں گا، تو وہ
لے سکتا ہے اور جب ملے اسے تو وہ وہاں پر ادا کر دے. Provident funds or retirement or 401k, I think they call it. The retirement scheme differs. If you're obliged by the government and they take a portion of your salary without your consent and they put it in a fund, and when you retire, they give you a monthly salary, this is halal because I have no say in them taking money from me. And whatever they give me after my retirement, this is legitimate. But if it's optional and they say, would you like us to do this or that? If you say yes, this is like insurance. It's haram because you could live for 30, 40 years after your retirement and get triple or quadruple the amount that you have invested in the beginning. And you may die the following month and all gone down the drain. So this is gambling and risky. That is not permissible in Islam. When you opt for جتنے کا وہ حقدار ہے وہی مالک ہے اس کا، باقی اس کے ساتھ جو انٹرسٹ جڑا ہوا ہے تو اس کا وہ مالک نہیں ہے اور وہ حرام اور ناجائز ہے جو اس کے پی ایف کے ساتھ جوڑ کر کے اسے دیا جا رہا ہے. تو سود کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ یہاں بھی برقرار رہے گا، اس سے اپنے آپ کو بچائے. باقی جو اس کے اختیار میں نہیں تھا اور جمع ہو رہا تھا بینک کے اندر تو اس پر اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جدید تحقیق کی روشنی میں بتا دیں کہ جی پی فنڈ پر حکومت جو سود دیتی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ عارف اللہ پشاور سے. دیکھیں جی پی فنڈ پہ جو سود ملتا ہے وہ کہلاتا ہے سود، لیکن حقیقت میں وہ سود نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ تنخواہ سے کاٹ کے نا بعد میں بڑھا کے دے دیتے ہیں. تو چونکہ امپلائی کا اس تنخواہ پہ قبضہ ہی نہیں ہوا ہوتا تو وہ قبضہ ہوگا، پھر وہ دے گا گورنمنٹ کو، پھر اس پہ جو اضافی ملے گا وہ سود ہوگا. کیونکہ تنخواہ سے کٹ رہا ہے تو یہ لیٹ تنخواہ ہے جو بڑھا کر دی جا رہی ہے، یہ تنخواہ کا حصہ ہوتا ہے یہ، تو اس لیے یہ سود نہیں ہے. بہرحال سیڑھی چڑھتے اور اترتے انٹرسٹ فری کروا لیں. میں نے بھی انٹرسٹ فری کروایا ہوا تھا. کٹوتی کے اوپر تو آپ کا اختیار نہیں ہے لیکن انٹرسٹ فری کرانے پہ ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ فری کرانے پہ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر ریٹائرمنٹ کے وقت آپ نے سود اور دوسری رقم کو الگ کر دینا. سود کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی بھی فلاحی کام میں کسی غریب آدمی کو دے دینا ہے اور باقی رقم استعمال کر لینی ہے.